ہر کمپوننٹ میں کام کیا ہے، کام کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر کام کرتے رہیں گے۔ جہاں تک ہماری ایکٹیویٹیز کا تقاضا ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحبان چاہے کووڈ سرویلنس ہو، کووڈ ویکسینیشن ہو، کووڈ آئسولیشن ڈیوٹیز ہوں، کووڈ کنٹرول روم ڈیوٹیز ہوں، یا اور بھی جو بھی کمپوننٹ اس کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحبان ڈیوٹیڈ رہے ہیں، ڈیوٹیز کے اوپر رہے ہیں اور بخوبی کام کیا ہے۔ اور ہم لوگوں نے اس کے علاوہ جہاں تک دوسرا کمپوننٹ ہمارا رہا ہے وہ امیون بوسٹر کے حوالے سے رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہی ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنے لحاظ سے کنٹریبیوشن کر کے اس مہاماری سے چھٹکارا پانے میں، اس مہاماری کو کا جو گریف ہے سیکنڈ ویو جو ہوئی تھی اس کو ڈاؤن کرنے میں ہر ایک نے ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگوں نے امیون بوسٹنگ کا ایک ہمارا خاص ایک وائٹل کمپوننٹ رہا ہے اس کے دوران میں۔ تو امیون بوسٹنگ کے حوالے سے ہم لوگوں نے مختلف کیمپس کیے ہیں، اس میں 2 قسم کے کیمپس رہے ہیں، ایک امیون بوسٹنگ کیمپس تھے اور آؤٹ ریچ کیمپس تھے۔ اور جہاں تک اگر ہم ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیں، جو امیون بوسٹنگ کیمپس تھے وہ پرٹیکولرلی ہم نے ایک دم ٹارگٹ کیا تھا، جو بھی دوائیاں ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی تھی وہ پرٹیکولرلی امیون بوسٹنگ میڈیسنز دیے جا رہے تھے۔ جہاں تک آؤٹ ریچ کیمپس کا تقاضا ہے، ہم لوگوں نے آؤٹ ریچ کیمپس میں دونوں قسم کی دوائیاں فراہم کی، لوگوں تک پہنچائی، چاہے امیون بوسٹنگ ہو اور اس کے علاوہ جو روٹین پیشنٹس ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے پاس آتے رہے اور ان بیماریوں کے اندر ہماری آیوش ڈرگ جو اویلیبل تھی ہم نے لوگوں تک پہنچائی۔ ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے گھر گھر جا کے ہوم آئسولیشن میں جو بھی کووڈ پیشنٹس تھے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے ان پی آر آئیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے لوگوں تک گھر گھر جا کے یہ دوائیاں پہنچائی۔ اگر میں آپ کو فگر دینا چاہوں گا، اس حوالے سے فگر دینا چاہوں گا، جہاں تک اگر ہم 2020-2021 کی بات کر لیں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ آف آیوش نے 137 جو امیون بوسٹنگ کیمپس کیے اور ان کے دوران ہم نے 28,227 پیشنٹس کو امیون بوسٹنگ میڈیسن دے دی۔ اور 2020-21 میں ہی ہم لوگوں نے 151 آؤٹ ریچ کیمپس کیے، تو جہاں پہ ہم نے 30,992 پیشنٹس کو امیون بوسٹنگ کٹس پرووائڈ کیے۔ اور اگر 2021 کی اور 22 کی بات کر لیں ایز آن ڈیٹ، آج کے ڈیٹ تک ہم نے 41 کیمپس کا آرگنائزیشن کیا امیون بوسٹنگ کیمپس کا، اور 8,546 لوگوں تک امیون بوسٹنگ کٹس پرووائڈ کیے، اور 19 ہم نے آؤٹ ریچ کیمپس کیے اور جن میں ہم نے 3,826 پیشنٹس تک امیون بوسٹنگ میڈیسن پہنچائے۔ اور جو یہ کیمپس ہم نے کیے یہ ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کا ٹائی اپ کر کے، جہاں کی جو ڈسٹرکٹ پلوامہ کا جو سی ایم او آفس ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، اور ہم لوگوں نے یہ سارے کیمپس مختلف جو ہمارے ادارے ہیں، پی آر آئیز ہیں، جو فرنٹ لائن واریئرز تھے، فرنٹ لائن ورکرز تھے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ رہا، میونسپلٹی ورکرز رہے، بیلٹ فورسز والے رہے یا سیکورٹی پرسنل رہے، یہاں تک کہ جو سب جیل یہاں پہ ہے وہاں پہ جو بھی آپ لے لیں گے، یا جو وارڈ جو یہاں ٹاؤن ایریا کمیٹیز میں ہم نے ہر جگہ یہ امیون بوسٹنگ کیمپس کا انعقاد کیا ہے۔ اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی ہماری یہ کوشش جاری رہے گی تاکہ لوگوں کا ڈیفنس میکانزم اسٹرانگ کیا جائے اور سو دیٹ دے کین ڈیفینڈ دس کورونا وائرس انفیکشن۔ تو یہ رہی ہماری جو امیون بوسٹنگ کے حوالے سے ذکر رہا۔ ساتھ ساتھ میں ہی چونکہ میں عرض کر رہا تھا ہماری اور ایک ایکٹیویٹی اس کے دوران رہی، یوگا کے حوالے سے بھی رہی، جو ہم نے ایک ہفتہ منا لیا 14 سے 21 تاریخ تک۔ اور اس سال کا جو تھیم رہا ہمارے پاس وہ تھا بی ود یوگا بی ایٹ ہوم۔ کووڈ کی وجہ سے جو بھی آن لائن ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی وہ ہم نے مارننگ سیشنز کنڈکٹ کیے، آن لائن مارننگ سیشنز کنڈکٹ کیے، اینڈ آن 21 جو ہمارا آف لائن ایونٹ ہوا وہ تو ہماری یہاں ڈی سی آفس میں ہوا، جس میں ہمارے آنریبل ڈی سی صاحب نے بھی شرکت کی، اور پروگرام واز ان کوآرڈینیشن ود دا ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروس اینڈ سپورٹس۔ اور اس حوالے سے ہم لوگوں نے جو اویئرنیس کمپوننٹ کا ہم نے جو کور اپ کرنا چاہا، تو ہم نے ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے مختلف ڈیزیز کے حوالے سے، اگر آپ دیکھ لیں گے آج کے دور میں چاہے لائف سٹائل ڈس آرڈرز ہوں، ہماری ماں بہنوں کے جو تکالیف ہوا کرتے ہیں، یا جو ہمارے باڈی ایکس وغیرہ ہوا کرتے ہیں، ہڈیوں کے بیماریاں ہوں یا اور بھی مختلف بیماریاں ہوں، یا آج کل مینٹل ڈس آرڈرز بڑے لوگ سفر ہو رہے ہیں پریزنٹ پینڈیمک میں،
ان کے حوالے سے ہم نے آن لائن سیمینارز، آن لائن پروگرامز لنکس پرووائڈ کر کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو ہم نے ان پروگرامز کا انعقاد کیا. یہ رہی جہاں تک ہماری ایکٹیویٹیز کا تقاضا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے خاص ایک ایکٹیویٹی اڈاپٹ کی، وہ میں جو پہلے ذکر کر رہا تھا، دیٹ واز ان کوآرڈینیشن ود پی آر آئیز پنچایت راج انسٹیٹیوشنز میں. تو چونکہ اب جو کوارنٹین کنسیپٹ تھا، کوارنٹین سینٹر ہو، تو کنسیپٹ تو چینج ہو چکا ہے، وہ بدل چکا ہے. اور جو بھی پیشنٹ ہے، ہی از بینگ ایڈوائزڈ ٹو بی ایٹ ہوم اینڈ سو دیٹ، تاکہ اور ہم نے پی آر آئیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو گھر گھر دوائیاں پہنچائی، گھر گھر کنسلٹیشن پہنچائی. اور آج کے ڈیٹ میں ہم نے 3335 پیشنٹس کو گھر گھر جا کے دوائیاں پہنچائی. یہ تو رہا ہماری ایکٹیویٹی کے حوالے سے. اور جو ہماری فیوچر اسٹریٹجی کا، جہاں تک ہماری فیوچر اسٹریٹجی کا سلسلہ ہے، چونکہ ہم لوگ ہمارے سینٹر جو ہیں یہاں پہ، اگر آپ دیکھیں گے پلوامہ ڈسٹرکٹ میں، یہاں کے پوری ٹاؤن ایریا میں، یہاں کی جو ہماری جو دور دراز علاقے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان آن روٹین بیسس، اس کے لیے ہم نے ایک ٹینٹیٹیو کیلنڈر یہاں سے ایشو کیا ہے. اسی کے حساب سے ایگزیکٹلی فالوئنگ دا اسٹرکٹ کووڈ-19 SOP جو ہم نے فالو کر لینے ہیں، کیونکہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوا کرتی ہے، اٹ از انڈر اسٹرکٹ گائیڈنس فرام دا ڈائریکٹریٹ آف ISM اور فالوئنگ دا اسٹرکٹ SOPs. تو ان کا حوالہ رکھتے ہوئے، ان کا تقاضا کرتے ہوئے، ہمارے ڈاکٹر صاحبان ان فیلڈ میں ہر جگہ کیمپس کا آرگنائز کریں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے، زیادہ سے زیادہ آیوش میڈیسنز پرووائڈ کی جائے. یہ تو رہی ہماری جہاں تک ایکٹیویٹیز کا تقاضا ہے. اور آج کے ڈیٹ میں ایک میسیج دینا چاہوں گا. میسیج یہ ہے کہ پہلی جو یہاں پہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے ساتھ ہمارا آیوش ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کام کر رہا ہے، چونکہ کووڈ کی وجہ سے، جب کووڈ کی جو مہاماری چل رہی تھی، پیک پہ تھی، سیکنڈ ویو تھی، تو سیکنڈ ویو کے دوران ہماری جو، جیسے کہ دوسرے ہمارے کاؤنٹر پارٹس نے آؤٹ ڈور سروسز بند کی تھی ایز پر ڈائریکشنز فرام دی ہائر اتھارٹیز. تو ہمارا بھی چونکہ کووڈ سینٹر کووڈ اسی کے ہاسپٹل کے ساتھ ہمارا انسٹیٹیوشن بھی بند رہا ایز دس آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز آر کنسرنڈ. تو اب ہم نے ہمارے سینٹر میں وہاں پہ ریجیمنٹل تھراپیز بھی ہوا کرتی ہیں، اور ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ریسٹارٹ دا ریجیمنٹل تھراپیز. اور کسی کو میں ہر ایک تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے آیوش یونٹ جا کے، وہاں سے ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان وہاں پہ پوسٹڈ ہیں، ان سے رابطہ قائم کر کے، سو ایز پر اور دس جو پروٹوکال ہوگا، پروٹوکال کو فالو کرتے ہوئے دے کین گو ٹو وزٹ اور ہاسپٹل. دے آر موسٹ ویلکم ٹو اور ہاسپٹل، تاکہ جو ریجیمنٹل تھراپی جہاں بھی ضرورت ہوں، سو اس چیز سے ان کا افاقہ ہو سکتا ہے، وہ ان سروس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور ایک میری میسیج رہے گی ان جنرل فار ایوری بڈی. میسیج یہ رہے گی، چونکہ اب ان لاک ہو رہا ہے، آلموسٹ سارا کچھ ان لاک ہو چکا ہے، اور آج کے دور میں بیکاز کووڈ از ناٹ گون یٹ، کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. اور آج کے ڈیٹ میں ہم نے جو وی شوڈ ناٹ لوز گارڈ اگینسٹ کووڈ-19. تو ہمارے لیے زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم SOPs کا خاص خیال رکھیں، ماسک کا خاص خیال رکھیں، جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا تقاضا رکھیں، ہائیجینک میٹر جو ہے ہاتھ دھونے وغیرہ جو ہے اس چیز کا اپنے اندر ایک ہیبٹ انکلکیٹ کریں، کیونکہ اب تو اس کی بہت پبلیکیشن ہو چکی ہے. میری یہی میسیج رہے گی کہ ان چیزوں پہ عمل پیرا ہو جائے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہیلتھ سروس کی طرف سے جو بھی وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں اقدامات جاری کیے جائیں، تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ہیلتھ سروسز کے ساتھ ان ہدایات پہ سختی سے عمل کر کے تو ان کا اپنا بھرپور تعاون پیش کر لیں. تو یہی میری اپیل رہے گی عام انسانوں کے ساتھ کووڈ کے حوالے سے. السلام علیکم.